الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ سلام کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں آپسی تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے، اور آپس میں محبتوں کا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت ہی آسان سا ایک نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب بھی ملاقات ہو تو اس کو سلام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جب کسی آدمی کو کوئی دعا دیتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ آپ سلامت رہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو اس کے دل کے اندر اس شخص کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے فطری طور پر۔ انسان کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی کسی کو دعا دے، اس سے ملاقات کرے اور اس سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حقیقی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، جذبہ محبت کا پیدا ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو تو تم آپس میں ایک دوسروں سے محبت کا تعلق پیدا کر لو گے، محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، خوب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، جب بھی ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اور ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہم کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور اس کا مطلب جانتے ہوئے کہیں، خود بھی اس کا مطلب سمجھے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ اور خاص طور سے یہ معاملہ گھروں کے اندر ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور اپنے گھر والوں کو آدمی سلام کرتا ہے، جو بڑے ہیں ان کو تو سلام کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے جو چھوٹے ہیں یا آدمی سے جو عمر میں چھوٹے ہیں یا کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رشتہ ان کا چھوٹا ہے تو ان کو سلام کرنے میں آدمی گریز کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہو، چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹوں کو سلام کرے، بڑے بیٹھے ہیں تو بڑوں کو بھی سلام کرے، اور خاص طور سے اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو سلام کرے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سلام کرنے میں کچھ جھجک محسوس کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے، اور اس سے بسا اوقات تعلقات میں بھی کمی آتی ہے۔ تو آدمی جب سلام کرتا رہے آپس میں ایک دوسرے کو تو اس کی وجہ سے آپسی محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرے، فون پر بھی جب فون آتا ہے تو اس پر بھی طریقہ یہ ہے کہ جو فون اٹھائے وہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اپنے بچوں کو سلام کرے، اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھائے کہ گھر کے اندر جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، کہیں سے راستے سے گزریں تو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کیا جائے، اور اپنے اساتذہ کو، اپنے ٹیچرز کو سلام کیا جائے، راستے میں ملنے والے لوگوں کو سلام کیا جائے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب سے، ای الاسلام خیر، اسلام کے بہترین اعمال میں کیا چیز ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ اور اسلام کا بہترین عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، اور جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی سلام کریں، جن کو نہیں جانتے آپ ان کو بھی سلام کریں۔ لہٰذا سلام کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو
لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات استوار ہوں اور محبت کا تعلق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔